علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، کیسی محفل ہے، کب سے منعقد ہو رہی ہے، کیا کیا عنوانات رہ چکے ہیں، یہ تمام چیزیں ابھی آپ نے تمہید کے طور پر شیخ محترم سے سن لی ہیں۔ بس میں یاد دلا دینا چاہوں گا کہ اتباع سنت پر 3 پروگرام کے بعد اجتناب بدعات پر 5 پروگرام ہوئے تھے، پھر اصلاح اعمال سیریز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ پہلے توحید، پھر اتباع سنت، پھر اجتناب بدعات، اب اصلاح اعمال۔ یاد رہے، یہ تمام ہی پروگرام ایسے عنوان پر منعقد ہو رہے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رہے، دین کے کچھ مسائل کسی کسی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، کسی کسی کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ حج کے مسائل وہ سیکھے جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو، زکوٰۃ کے مسائل وہ جانے جن پر زکوٰۃ فرض ہو، اسی طرح خواتین کے مسائل وہ جانے جن کو یہ درپیش ہو یا جن کو بتانے کی ضرورت ہو۔ مگر جو چیزیں آپ تک تربیتی پروگرام کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں، یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو کوئی جانے کوئی نہ جانے تب بھی چل جائے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ توحید کے مسائل ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اتباع سنت کے بنا توحید کے مسائل کی تحقیق ممکن نہیں ہے۔ اجتناب بدعات کے بنا اتباع سنت ناقابل قبول ہے۔ اور اصلاح اعمال میں انہی اعمال کی اصلاح کا سلسلہ چل رہا ہے جو اعمال سب پر فرض ہے۔ طہارت کے مسائل لازماً نماز جن پر فرض ہے ان پر طہارت فرض ہے، اور طہارت کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نماز سے پہلے کے مسائل آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنے ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ نمازیں قبول کیسے ہوں۔ اگر اس سوال کا ایک جملے میں جواب چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کسی سے بھی قبول کرانی ہو، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی سے بھی قبول کرانی ہو وہ قبول کر لے، تو بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، قبول ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ تو نمازیں قبول کیسے ہوں، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نمازیں قبول کس سے کروانی ہیں۔ نمازیں کس سے قبول کروانی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نمازیں ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے نماز کے بارے میں؟ تو اس بارے میں قرآن مجید کے کچھ آیتیں سرسری طور پر ذہن میں رکھیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ذرا میرے قریب آ جائیں، ان سے بات چیت کرنے میں ذرا، اصل میں یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ تربیتی پروگرام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ انہیں، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ مجھے 10-15 منٹ کے بعد مجھے ایک جوان ایسے چاہیے جو آدھا پون گھنٹہ انرجی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہیں، تاکہ میں عملی طور پر کچھ چیزیں دکھا سکوں جو آج میں تربیت کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جوان مجھے چاہیے 15-20 منٹ کے بعد۔ 15-20 منٹ تک پہلے ہم یہ تمہید سمجھ لیں کہ آج ہم سیکھنے کیا جا رہے ہیں۔ نمازیں قبول کیسے ہوں، اس کے لیے ضروری ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کی مرضی پر ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے اسے جاننے کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بہت آسان اور کم لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے، آپ کی حاضری میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ میں خیال رکھتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں جو متعینہ عنوان ہے وہ واضح ہو جائے، آپ کا کم سے کم وقت لیا جائے، اور کم وقت میں پورا عنوان واضح کرنے کے لیے
آپ کا متوجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ مجھے ایک ایک جملہ بار بار یا ایک ایک لفظ بار بار دہرانی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلوات الوسطی، خاص کر درمیانی نماز کی۔ یاد رہے ہمارے جدید علماء اس بارے میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو تبدیل نہ کیے جائیں۔ اسلامی اصطلاحات کو دراصل ہمارے جو بزرگ اور پرانے علماء ہیں انہوں نے آنے والی نسلوں کو اسلامی اصطلاحات فارسی زبان میں پڑھائے سکھائے، اس لیے عام طور پر زبان زد ہو گیا۔ لیکن جدید علماء جو ہیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال نہ ہو بلکہ اللہ کا لفظ استعمال ہو، کیونکہ اللہ کا نام اللہ ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ خدا نہ نام ہے اور نہ صفت ہے۔ اسی طرح نماز یہ شریعت میں وارد لفظ نہیں ہے۔ جدید علماء اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آپ صلاۃ ہی کہیں، بھائی نماز کہہ کے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تو صلاۃ کہہ کے ہی سمجھائیں۔ کم سے کم بچے جب امام صاحب کو سنیں گے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تو محسوس کر پائیں گے کہ بھائی ایک اسلامی اصطلاح کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتب علیکم الصیام سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی روزوں کے بارے میں۔ تو میں نے نماز کا ترجمہ اس لیے کیا کہ سمجھ میں آ جائے، مگر یاد رہے کہ میری توجہ اسی طرف ہے کہ اسلامی اصطلاحات کو ترجمہ کرتے وقت تبدیل نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں اسلامی اصطلاحات کو صلاۃ کی جگہ پریئر، زکوٰۃ کی جگہ چیریٹی اور روزے کی جگہ فاسٹنگ قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نسلوں کے بعد یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ فاسٹنگ اسلامی اصطلاح میں کون سی بات تھی یا کیا وضاحت تھی اس کی۔ آپ انگریزی میں بھی صلاح ہی لکھیے، صوم ہی لکھیے، زکوٰۃ ہی لکھیے، کیونکہ ان الفاظ کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن کی عربی تفسیروں میں ان کی وضاحتیں موجود ہیں۔ چیریٹی کی وضاحت ہمیں قرآن و سنت اور قرآن و سنت سے جڑے ہوئے علوم میں نہیں مل پائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ میں نے حافظوا علی الصلوات کا ترجمہ کیا نمازوں کی حفاظت کرو، یہ آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ میں یہی کہتا صلوات کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی صلات کی، ٹھیک ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رہے صلوات کی حفاظت، صلاتوں کی حفاظت کرو میں کتنی صلات کی حفاظت کا حکم آیا؟ صلاتیں ہمارے اوپر کتنی فرض ہیں؟ 5۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ بات چیت کریں گے تو مجھے لگے گا میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، اور یہی انداز ابھی سے آخر تک رہے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہے مجھے۔ صلاتوں کی حفاظت کرو، کتنی صلات کی؟ خاص کر درمیانی کی، تو یہ 5 میں سے ہی ایک ہے نا۔ دیکھیے جب عام سے کسی کو خاص کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس فعل کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے اس فعل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ جیسے نمازوں کی حفاظت کرو کا مطلب 5 نمازوں کا عام حکم آ گیا، پھر کہا جا رہا ہے درمیانی نماز کی خاص کر حفاظت کرو، یعنی حفاظت کے اعتبار سے کوئی ایک نماز ایسی ہے جو بھاری پڑ سکتی ہے، جس کی حفاظت نہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے عام میں تو اس نماز کی حفاظت کا حکم شامل تھا ہی، پھر الگ سے اس نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری تفصیلات سے خلاصے کے طور پر میں آپ تک یہ پہنچاؤں۔ آپ کے یہاں علماء ہیں، ان سے آپ معلوم کریں، انشاءاللہ آپ میرا خلاصہ سمجھ جائیں گے۔ صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے، یہ بھی خلاصہ ہے۔ فجر کی نماز مراد ہے، یہ بھی خلاصہ ہے۔ بعض اقوال ظہر کی نماز کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض علماء نے اس بارے میں ایک بات لکھی ہے، وہ سب سے مناسب ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر کسی کے لیے فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ہر علاقے میں حالات اور کیفیت بدلنے کی وجہ سے کہیں کہیں کوئی نماز زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، سمجھ پا رہے ہیں؟ لہذا جن کے لیے جو نماز زیادہ مشکل ہو وہی کیا ہے؟
صلاۃ وسطیٰ ہے، کیونکہ صلاۃ وسطیٰ کی یہاں فضیلت نہیں بیان کی جا رہی بلکہ حفاظت کے حکم میں تاکید کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر جس نماز کے چھوٹنے کا زیادہ ڈر ہو اس کی خاص حفاظت کرو، یہی تو مفہوم ہے اس کا۔ یاد رہے صحابہ کرام مغرب کے بعد نہ لائٹ، نہ موبائل، نہ انٹرٹینمنٹ کا کچھ بھی، مغرب کے بعد اندھیرا چراغ جلا کے انتظار کرتے کہ کھانا پینا جلدی سے کھاؤ، عشاء کا انتظار کرو، عشاء پڑھتے، اور ان کے لیے فجر کوئی مشکل کوئی نہیں۔ آج بھی گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، ان کے لیے فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے، مگر وہاں حد درجہ شدت کی گرمی کی وجہ سے عصر کی نماز ان کے لیے بہت مشکل نماز تھی۔ تو سب سے زیادہ دلائل صلاۃ وسطیٰ کے لیے عصر کے بارے میں، لیکن فجر کی نماز کے بارے میں آپ سوچیں، دو نمازیں دن کی ہیں، دو نمازیں رات کی ہیں، اور فجر جو ہے نہ دن کی ہے نہ رات کی ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر نمازوں کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا چاہیں تو فجر کو کسی نماز کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نماز جمع کرنے لائق ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ ہی یہ دن کی نماز ہے، نہ ہی یہ دن کی دو نمازیں ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، رات کی دو نمازیں مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، مگر فجر کو، ہمارے لیے فجر سب سے مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال کیا مفہوم نکلے گا کہ نمازوں کی حفاظت کریں، خاص کر فجر کی نماز کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی فجر کی نماز کا با جماعت پابند نہیں ہے تو اسے اپنے آپ کو نمازی کہلانے کا حق نہیں، اسے اپنے آپ کو نمازی کہلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ نمازی کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا پابند ہو۔ جس کے لیے جو نماز مشکل ہے وہ اس نماز کا پابند ہو، تبھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نمازی ہوں، یعنی نماز کے لیے میں اپنی آسانیوں کو آگے پیچھے کر کے نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ اصل میں جو آپ کو دکھانا تھا وہ یہ کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کا قرآن و سنت کی روشنی میں کئی مفہوم ہے، اور میں اس طرف کی وضاحتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلا معنی نمازوں کی حفاظت کا یہ ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں، ہم نمازیں قائم کریں، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کے اندر، سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ یاد رہے منافقین کے بارے میں سورہ معون میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ نمازوں کو بھولنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان رمضان کے نمازی، باقی 11 مہینے میں بے نمازی، یہ نمازوں کو 11 مہینے کیا کرنے والے لوگ ہیں؟ بھول جانے والے۔ جمعہ کے نمازی باقی 7 دن اور کوئی نماز نہیں ادا کرنے والے، یہ 7 دن نمازوں کو کیا کرنے والے؟ بھول جانے والے۔ 2-3 ٹائم کے نمازی 2-3 ٹائم کو بھول جانے والے، یا 4 وقت کے نمازی 1 وقت کو بھول جانے والے۔ یہ نمازوں کو بھولنے والوں میں یہ ساری قسمیں شامل ہوں گی۔ نمازوں کو نہیں بھولنا یہ نمازوں کی حفاظت کی پہلی قسم ہے، یعنی نمازیں قائم کریں۔ کتنے وقت؟ کتنے دن؟ روزانہ 5 وقت کی نمازیں قائم کریں۔ یاد رہے شریعت میں ایسا کوئی حکم کہیں نہیں ملتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ 2-3 ٹائم پڑھ لیں، یا جو لوگ روز نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ جمعہ پڑھ لیں، یا جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے کم سے کم رمضان میں نماز پڑھ لیں۔ ایسا کوئی حکم ہمیں شریعت میں۔ تو نمازوں کی حفاظت کا پہلا مطلب ہے کہ روز 5 وقت کی نمازیں قائم کریں۔ نمازوں کی حفاظت کا دوسرا مطلب ہے نمازیں وقت پر قائم کریں، کیونکہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ نمازیں مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، مقررہ وقت میں اول اور اخیر وقت کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، جو ہم پچھلے پروگرام میں جان چکے۔ نمازوں کا وقت پچھلے پروگرام میں بتایا گیا ہوگا۔ اب ان میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ چاروں نمازیں اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، عشاء قدر تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے۔ مگر ایک تنبیہ یاد رہے، اتنی تاخیر سے نہیں کہ نماز کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ عشاء کی نماز میں زیادہ تاخیر آپ کو نماز کی دلچسپی سے باہر کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اگر بہت زیادہ تھک جائے تو فضیلت کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ فرض کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے۔ تو عشاء کی نماز تاخیر ہو، مگر اتنی نہیں کہ انسان کی توانائی ختم ہو جائے یا انسان کی باڈی جواب دے دے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح چاروں نمازیں اول وقت میں اور عشاء کی نماز قدر تاخیر سے ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت کی دوسری قسم ہے۔ اب آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو پائیں گے پہلی قسم میں بے شمار 70-75% لوگ پہلی قسم سے باہر ہو جاتے ہیں کہ وہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، مگر جو لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں بھی دیکھیں گے کہ ظہر کی اذان ہو گئی،
اگر جماعت سے نماز ادا کر لی تو ٹائم سے ادا کر لی، ورنہ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی کر لیں گے، پتہ چلا کہ وہ 3 بج گئے، 3:30 بجے، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز بالکل آخر تک پہنچا دیا، یہ حفاظت نہیں مانی جائے گی۔ نمازوں کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ہم نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں، خاص کر 4 نمازیں اول وقت میں اور عشاء قدر تاخیر سے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ نمازوں کی حفاظت کی تیسری قسم ہے نمازوں کے طریقے کی حفاظت کرنا۔ نمازوں کے طریقے کی حفاظت کرنا یعنی نمازیں اس طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر ادا ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 آپ تک پہنچائی تھی، ذرا اس آیت پر غور کریں۔ 238 یہ تھی کہ نمازوں کی حفاظت کریں، خاص کر درمیانی نماز کی، ٹھیک۔ 239 کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ بچے آپ سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ابھی میں سوال پوچھوں گا بیچ بیچ سے، ہاں ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بالکل میری طرف توجہ دیں اور دھیان سے سنیں، ابھی سوال پوچھوں گا میں آپ لوگوں سے۔ 239 یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیروں پر یا سواریوں پر۔ حالت خوف کا مطلب جنگ کی حالت، ٹھیک ہے؟ اگر جنگ چھڑی ہوئی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، کہیں سے بھی کدھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالت خوف میں آپ پیروں پر نماز ادا کر لیں، یعنی پیدل، اور رکبانن یا سواریوں پر، ٹھیک ہے؟ یہ جان جانے کے خوف کے وقت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب آپ کو امن حاصل ہو جائے، یعنی جب جنگ نہیں چھڑی ہوئی ہے، جان جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، امن کی حالت ہے، تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ اس طرح اللہ کا ذکر کرو یعنی اس طرح نماز ادا کرو جس طرح کس نے تمہیں سکھایا؟ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، پھر بھی نماز کے طریقے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے نام پر جو بھی سکھائیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ یہاں نماز ادا کرنے کے طریقے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ نمازیں کیسے ادا ہونی چاہیے، اللہ نے تمہیں جس طرح سکھایا ہے اس طرح اللہ کو یاد کرو، یعنی اس طرح نمازیں ادا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو طریقہ نماز، یاد رہے میں بار بار محسوس کرا رہا ہوں، میں صلاۃ ہی کہتا مگر آپ کی آسانی کے لیے لفظ نماز استعمال کر رہا ہوں۔ جو بھی ہماری نماز کا طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہو تو وہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر شروع میں نے کہا تھا کہ نمازیں قبول جب ہوں گی جب اس کی مرضی پر ہوں گی جس سے قبول کرانی ہے۔ کس سے قبول کرانی ہے؟ اس کی مرضی کی ہونی چاہیے، اور اس کی مرضی کا مطلب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے، اور اس کا بتایا ہوا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو، اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ یہی سوال بنتا ہے نا۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی مرضی پر نماز ادا کرو، نماز قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی مرضی کیا تھی؟ تو نمازوں کی حفاظت۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل ادا بھی کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے عملی طور پر، پریکٹیکلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی کم وقت میں چاہوں گا کہ پوری نماز عملی طور پر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں دکھاؤں۔ آئیے، کون صاحب آئیں گے؟ ماشاءاللہ، تھوڑی دیر لگے گا، ٹھیک ہے؟ فون ون نکال کے رکھ دیجئے اور لوگوں کی طرف رک کر کے آپ کھڑے ہو جائیے۔ تمام لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو سکے تو اور بھی قریب آ جائیں تاکہ ان کے بالکل قریب آ جائیں۔ اس طرف کے لوگوں کو دکھ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو طریقہ آپ کو عملی طور پر دکھایا جا رہا ہے، اس طریقے پر آپ سب کی نمازیں ہونی چاہیے تاکہ نمازیں کیا ہو جائیں؟
قبول ہو جائیں۔ اگر اس طریقے پر نمازیں نہ ہو تو میری زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ دوں نمازیں قبول نہیں ہوں گی، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ ادنا سے ادنا کوششوں کو قبول کر لے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور اگر آپ نمازیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انتہائی ادب سے ایک وضاحت آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہوں گا، ذرا اس وضاحت کو ذہن میں رکھیے۔ جو طریقہ نماز عملی طور پر آپ کو ابھی دکھایا جائے گا، ممکن ہے کہ اس طریقے کے کچھ حصوں میں جماعت کے منہج کے علماء کا بھی اختلاف ہو۔ ذرا اس بات کو بہت اچھی طرح آپ لوگ سمجھیں، جو طریقہ ابھی آپ کو دکھایا جائے گا ممکن ہے کہ اس طریقے میں کسی نہ کسی حصے میں یا کچھ حصوں میں جماعت کے علماء کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ایک بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، جماعت کے علماء کے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف کا مطلب ہوتا ہے دلیلوں کا مختلف ہونا۔ کس کا؟ دلیلوں کا مختلف ہونا۔ مگر مسلکوں میں اختلاف کا مطلب ہوتا ہے شخصیتوں کا مختلف ہونا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی میں جو اختلاف ہے یہ دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جن شخصیتوں کو یہ مانتے ہیں ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کئی بار ان کانوں نے یہ جملہ سنا ہے کہ ایک حنفی عالم دین یہ کہیں گے کہ اس مسئلے میں شافعی دلیل زیادہ مضبوط ہے، مگر چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ایسا کریں گے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اختلاف دلیل مختلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہاں اختلاف امام مختلف ہونے کی وجہ سے، شخصیت مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر جماعت کے علماء کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے اس لیے میں یہ کروں گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ فلاں عالم کی دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے اس لیے میں یہ کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جماعت کا ماننے والا یعنی منہج پر چلنے والا یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ فلاں عالم نے کہا ہے اس لیے میں ایسا کروں گا، جی نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ان کی دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے اس لیے میں ایسا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف یہ دلیل کے مختلف ہونے کی بنیاد پر ہے، جبکہ مسلکوں میں اختلاف دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ائمہ کے اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں؟ اسی لیے اگر جماعت کے علماء کسی بات پر مختلف ہوں تو آپ کو پوری آزادی ہے کہ جن کی بات آپ کو دلیل کے اعتبار سے سب سے مضبوط لگتی ہو آپ ان کی رائے اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اختلاف جو ہے دلیل کی بنیاد پر ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں جو طریقہ سکھاؤں آپ کہیں کہ ارے ہمارے امام صاحب نے تو ایسا نہیں ویسا بتایا تھا، یا ہمارے یہاں فلاں عالم دین ہیں وہ تو ایسا کہتے ہیں یا ایسا جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ حصوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، واضح ہے؟ اب میں آگے بڑھوں۔ یاد رہے نماز کی شروعات شریعت کے مطابق تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ کس چیز سے؟ تکبیر تحریمہ سے، اور نماز مکمل ہو جاتی ہے سلام سے۔ ٹھیک؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا کیا ضروری ہے یہ تو آپ نے پچھلے پروگرام میں سن لیا کہ انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، جس نماز کے لیے کھڑے ہیں اس کا وقت ہوا ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، ساتر ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پچھلے پروگراموں میں سن چکے ہیں، یعنی یہ پوری طرح سے نماز کی تیاری کر کے کھڑے ہیں۔ ٹھیک؟ اب یہ نماز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو نماز شروع کرنے کے لیے ان کو نماز سے پہلے ابھی دو چیزیں کرنی، فوری طور پر دو چیزیں جو شرائط میں سے ایک، ان کو نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت بھی آپ پچھلے پروگرام میں سن چکے ہیں، پھر بھی میں اتنی بات کہہ دوں کہ نیت کے طور پر ہمارے دل میں صرف دو چیزیں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ نیت کے طور پر ہمارے دل میں صرف دو چیزیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو آپشنل ہیں، جن میں ایک سے زیادہ شکلیں بنتی ہیں، باقی چیزیں آپشنل ہیں ہی نہیں۔ تو جو آپشنل ہیں صرف اسی کو طے کرنا ہے۔ آپشنل کیا کیا ہیں؟ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نمازیں
5 ہیں. تو یہاں پر آپشنز ہیں, 5 نمازیں ہیں نا. تو ہم جب کھڑے ہوں گے تو دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ ہم 5 میں سے کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. اور کسی بھی ٹائم ہم نماز ادا کرنے آئیں, اس ٹائم بھی نماز کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں کہ ہم پہلے کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں یا بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عام نفل پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو نماز کون سی پڑھ رہے ہیں یہ دل میں ہو, اور پھر کون سی قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ دل میں ہو, کیونکہ یہی دونوں چیزیں آپشنل اور اختیاری ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا؟ میں کھڑا ہوں, میرے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو دونوں چیزیں متعین ہو گئیں کہ میں ظہر کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور ظہر کی پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. متعین ہو گئی 2 چیزیں. اس کے علاوہ نیت کے نام پر جو چیزیں زبان سے کہلوائی جاتی ہیں, تو زبان سے نیت کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں, مگر پھر بھی جو چیزیں کہلوائی جاتی ہیں وہ اختیاری بھی نہیں ہیں, وہ اختیاری نہیں ہے. جیسے ایک شخص یہ کہتا ہے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے 4 رکعت نماز ظہر کی. یہ بتائیے ظہر کی رکعتیں 4 ہی ہیں یا کم زیادہ بھی؟ تو جب 4 ہی ہیں تو پھر 4 کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ طے تو جب کرنی ہے نا جب چیزیں مختلف ہوں. 4 ہی رکعت ادا کرنی ہے تو پھر 4 کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں واسطے اللہ کے, تو غیر اللہ کے لیے بھی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں واسطے اللہ کے؟ بھائی اللہ کے لیے ہے تو نماز ہے, ورنہ نماز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کے, تو کیا دکھن اتر بھی نماز ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے. تو پھر طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے, تو وہاں اور 8-10 امام ہیں کیا؟ ہیں ایک مسجد میں ایک وقت میں 1 سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب اختیار ہی نہیں, آپشنز ہی نہیں ہیں, تو کیا طے کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں طے کرنی ہے, کون سی نماز ہے اور کون سی قسم کی نماز ہے. یہ 2 چیزیں آپ کے دل میں طے ہونی چاہیے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. ہو گئی بات؟ نیت کے بارے میں وہ چیزیں, اسی لیے وہ ہمارے جرجیت صاحب کو سنا ہوگا آپ نے, بھائی تمہارا نام کیا ہے, بھائی تمہارا نام کیا ہے, کیوں؟ ارے نیت کرنی ہے. دائیں عبداللہ کے بائیں عبد الرحمن کے, اوپر اس کیا کہتے ہیں زمین کے نیچے اس مسجد کے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ ان میں سے کچھ بھی اختیاری نہیں ہے, صرف 2 چیزیں آپشنل ہیں, 2 چیزیں طے کرنی ہے. واضح؟ استقبال قبلہ جو ہے یعنی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کریں گے. نیت کر لی انہوں نے, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں ان کے دل میں ہیں. اب یہ قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ کے جسم کے جتنے حصے قبلہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہوں سارے حصے کر لیں. اس بارے میں ہماری پہلی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیر اتر دکھن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیر کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں شریعت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے کہ نماز میں قدم کدھر بھی ہوں تو چلے گا. استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے پیر قبلہ کی طرف رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھے جا سکتے ہیں. جب رکھے جا سکتے ہیں تو استقبال قبلہ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دونوں قدم بالکل قبلہ کی طرف ہوں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ یہ جو قبلہ کی طرف دونوں پیر ہم نے رکھا ہے, اس کے بیچ میں گیپ کتنا ہو؟ ٹھیک, تو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا 4 انگل گیپ ہو یا مٹھ بھر گیپ ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ شریعت میں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے. ٹھیک, لیکن ایک دوسری حدیث سے یا دوسرے حکم سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. جب ایک انسان باجماعت نماز کے لیے صف میں کھڑا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ ساتھی نمازی کے ساتھ خوب مل کر کھڑے ہوں. خوب مل کر کھڑے, اور خوب ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کندھے سے قدم تک جو بھی مل سکتا ہو ساتھی نمازی سے وہ سب کچھ ملا لیں. اور صحابی رسول شاید انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہی بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ صفیں درست کر لو, خوب مل جاؤ, تو ہم میں سے ہر کوئی قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا اور ساری چیزیں ملا لیتا تھا. یہ ان کا کہنا ہے. تو اگر ساری چیزیں آپ اپنے ساتھی نمازی سے دونوں طرف ملانا چاہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے قدموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہو جتنے فاصلے کے آپ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے کندھوں کے برابر فاصلہ اگر آپ قدموں کا رکھیں گے تو دونوں طرف سے نمازی آپ سے پوری طرح مل سکتا ہے. اگر آپ قدموں کے درمیان فاصلہ خود سے کم رکھ لیں گے تو کندھے مل جائیں گے, قدم
نہیں ملیں گے۔ اور اگر آپ اپنے قدموں کے درمیان فاصلہ خود سے زیادہ کر لیں گے تو آپ کے ساتھی نمازیوں سے قدم مل جائے گا مگر کندھے نہیں ملیں گے، جبکہ شریعت میں کہیں قدم، کندھا وغیرہ کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کے حکم پر ہم اس طرح عمل کرتے تھے کہ اوپر سے نیچے تک سب کچھ ملا لیتے تھے۔ تو سمجھ میں آیا کہ قدموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے جتنے چوڑے ہم ہیں، ہمارے کندھوں کے برابر۔ واضح ہے؟ باقی 4 انگل والی کوئی بات کہیں شریعت سے، بلکہ 4 انگل میں اگر کوئی ہیلدی آدمی کھڑا ہو تو ممکن ہے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جائے، وہ اپنا بیلنس صحیح سے قائم نہیں رکھ پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اپنے سے زیادہ پیر پھیلا لیتے ہیں، ہمارے اوپر عام طور پر الزام لگایا جاتا ہے ان کی مسجد میں جاؤ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ واقعی اپنے سائز سے زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس پیر ملانا شریعت کا حکم نہیں، پیر ملانا شریعت کا حکم ہے ہی نہیں، برابر کے نمازی سے مل جانا شریعت کا حکم ہے۔ اور مل جانے کا مطلب صرف ایسے انگلی ملا لینا نہیں ہوتا ہے، برابر کے نمازی سے پوری طرح مل جانا یہ شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے، یہاں ایک بات میں الگ سے بتا دوں کہ اگر آپ صف میں کھڑے ہیں اور کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہے اور دور جا رہا ہے تو آپ پیر پھیلا کر ان سے نہ ملیں، کیونکہ پھر آپ اپنا شیپ کھو دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی دور چلا گیا، نہیں ملنا چاہ رہا ہے تو ہم ایسے کر کے چلے جاتے ہیں، اب پتہ چلا کہ ہم نے اپنا شیپ کھو دیا تو اب تو ہم بھی غلط ہو گئے نا، وہ کم ہونے کی وجہ سے غلط ہیں اور ہم زیادہ ہونے، غلط تو دونوں ہو گئے۔ بھائی وہ نہیں ملنا چاہ رہے، ان کی مرضی ہے، اب وہ کیوں نہیں مل رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے، لیکن ہم اپنا شیپ نہیں کھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ شاید ہم میں سے کچھ لوگ عرب رہے ہوں تو وہ جانتے ہوں گے، عرب کے لوگ پیر پھیلا کر نہیں ملتے ہیں، اگر کوئی نہیں ملے تو کیا کرتے ہیں، پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں ان کو۔ ہاں ہے، کسی کو معلوم ہے؟ وہاں کے لوگ اگر کوئی ان سے نہیں ملتا ہے اور دور جاتا ہے نا تو وہ ان کے قریب نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کو پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میں بھی شیپ کھو دوں گا، اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ چل ادھر آ، کہاں جا رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم جا کے ملنا ہے۔ اور بعض ٹائم یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم ساتھی نمازیوں کے پیروں پر چڑھ جاتے ہیں، انہیں مسلتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے جو جملے صحابہ کرام کی طرف رک کر کے ارشاد فرماتے تھے ان میں سے ایک جملہ تھا وَلِینُوا بَیْنَ أَیْدِی صَاحِبِکُم، اپنے ساتھی نمازیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ نرم ہو جانے کا یہی سب مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نماز سے آپ کے دونوں طرف کے ساتھی نمازی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساتھی نمازی کو تکلیف دیں، ابھی آگے اور سمجھیں گے۔ ان کا استقبال قبلہ ہو گیا، یہ پوری طرح قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ نماز شروع کریں گے، نماز شروع کرنے کے لیے یہ جو کام کریں گے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، جس کی سب سے مختصر قسم ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی سب سے مختصر قسم اللہ اکبر۔ اور تحریمہ کا معنی ہوتا ہے وہ تکبیر جس سے حلال چیزیں حرام ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں شامل ہونے والی تکبیر، نماز میں شامل ہونے والی تکبیر جو ہے وہ تحریمہ اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ اس تکبیر سے بولنا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کھانا پینا، وہ حلال چیزیں جو عام حالت میں ہم پر حلال ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں، اسی لیے تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یاد رہے نماز میں شامل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں مسجد میں اور امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، یہ ہاتھ باندھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر امام کھڑے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیے، اگر امام رکوع میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے، اگر امام سجدے میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیے، اگر امام تشہد میں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں چلے جائیے، کیونکہ آپ کی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے اور تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، نماز میں داخل ہو جائیں گے، لیکن نماز میں اسی طرح داخل ہوں گے جس طرح امام ہیں۔ تو امام اگر کھڑے ہیں تبھی آپ کو کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے۔ امام رکوع میں ہے تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر کیسے، کہاں جانا ہے،
اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ہاتھ باندھنے کو لوگ نیت باندھنا کہتے ہیں. بھائی نیت کیسے باندھ لیں گے؟ نیت تو یہاں ہے، کیسے باندھ لیں گے؟ نہیں ہے سمجھ میں آئی بات؟ ہاتھ باندھتے ہیں یا نیت باندھتے ہیں؟ اور کہتے کیا ہیں؟ جیسے ہی کوئی نماز شروع کر لے اور فون آئے کہ بھائی فلاں صاحب ابھی نیت باندھ لی انہوں نے. بھائی نیت کیسے باندھ لیں گے؟ ہاں ہاتھ باندھنا. تو نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کریں گے. اللہ اکبر سے نماز آپ کی شروع ہوگی، اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین شرط ہے، لہذا امام کسی بھی حال میں ہو آپ رفع الیدین کریں گے، تکبیر تحریمہ کریں گے اور کہیں گے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. واضح ہے بالکل؟ اب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے لیے شریعت میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ بالکل ال سے شروع کریں اور بر پر باندھ لیں. ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے. یہ پہلے اللہ اکبر کہہ لیں پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے دونوں ہاتھ اٹھا لیں پھر اللہ اکبر کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساتھ میں اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھا لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. دراصل عبادات توقیفی ہوتے ہیں. ہم عبادات کے بارے میں اپنی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے جو پابندی شریعت میں نہیں ہے. عبادات کے بارے میں کوئی حکم ایجاد نہیں کر سکتے. عبادات توقیفی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اللہ اکبر کہنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھانا ہے. یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کی جو میعاد ہے وہ کندھے یا کان کے لو ہے. ٹھیک ہے؟ بعض احادیث میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے، بعض میں کان کے لو تک، لیکن کان کے لو کو چھونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آپ نے بعض کو دیکھا ہوگا اللہ اکبر، یہ والا طریقہ تو ہے ہی نہیں. جب یہ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے ان کی ہتھیلی کا پیٹ جو ہے بالکل قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں نارمل سی کھلی ہوئی ہوں، اور ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ کندھوں سے لے کر کان کے لو کو کور کر لیں. ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے، اور یہ کام انہیں نماز میں 4 جگہ کرنا ہے. 4 بار نہیں، 4 جگہ. اور یہ چاروں جگہ ہیں نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت سے اٹھ کر. جتنی بار نماز شروع کریں گے اتنی بار کہیں گے، جتنی بار رکوع میں جائیں گے اتنی بار کریں گے، جتنی بار رکوع سے اٹھیں گے اتنی بار کریں گے، اور 2 رکعت سے اٹھ کر کریں گے. 4 بار نہیں، 4 جگہ رفع دین کریں گے. رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کا پیٹ قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں نارمل سی کھلی ہوئی ہوں، کندھوں یا کان کے لو تک، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے اٹھائیں کہ دونوں کور ہو جائیں. اس کے بعد یہ اپنے دونوں ہاتھ قیام کے لیے باندھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ قیام کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے. یہ واضح ہے؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی اللہ اکبر، یہ کیسا والا رفع ہے؟ اللہ اکبر، ایک تو کندھوں تک ہاتھ نہیں جا رہا ہے، اوپر سے ہاتھ سیدھا نہیں کچھ میں اللہ اکبر، اور رکوع میں جائے اللہ اکبر. یہ رفع دین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو رفع الیدین وہ ہے جو ابھی آپ کو دکھایا گیا. اس کے بعد یہ ہاتھ باندھیں گے. ہاتھ باندھنے کے بارے میں ٹھیک کچھ وضاحتیں ہیں، بہت گہرائی سے سن لیں. پہلی بات، ہاتھ باندھنے کا طریقہ. ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اس میں ایک بات سب سے پہلے ہو کہ بایاں ہاتھ نیچے ہوگا، داہنا ہاتھ اوپر ہوگا. بایاں ہاتھ نیچے، داہنا ہاتھ اوپر. دونوں ہاتھ جوڑنے کے 3 طریقے ثابت ہیں. کتنے؟ آپ تینوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ ہے جوڑ کو جوڑ پر رکھ کے جوڑ لیں. ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑنا ہے نا، تو یہ کلائی کے جوڑ کو کلائی کے جوڑ کے ساتھ رکھ لیں. دوسرا طریقہ ہے ہتھیلی کے پیٹ کو ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھ دیں. ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ ہے گز کو گز پر رکھ لیں. اور گز کہتے ہیں کوہنی سے بیچ کی انگلی کے سرے کو. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنا داہنا گز بائیں گز پر رکھ دیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ آپ گز سے باہر نکل گئے. یہ کیا تھا؟ ہاں یہ کہاں گیا؟ یہ گز کو گز پر رکھنا ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ایک ساتھ تینوں لفظ ہیں، رسغ، ساعد اور ذرا، یہ تینوں لفظ ایک ساتھ ہیں. اور صحیح بخاری وغیرہ میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گز کو گز پر رکھے. اور یہ گز ہے کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک، یہ گز کو گز پر رکھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. جوڑ پر یہ ہتھیلی کے پیٹ اور پیٹھ کو ملا لیں، یا پھر گز کو گز پر رکھ لیں. اب ہاتھ رکھے کہاں جائیں گے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور ہمیں یہاں اختلاف میں نہیں پڑنا ہے.
لہذا ثابت شدہ مقام ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے. کہاں ہاتھ رکھنا ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے، یعنی کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کلائی، ہتھیلی یا زرہ پر رکھ کر سینے پر رکھ لینا ہے. یاد رہے زرہ پر ہاتھ رکھیں گے تو اسے ناف کے نیچے پہنچا ہی نہیں سکتے آپ قیام کی حالت میں. اس طرح ہاتھ رکھ کر کوئی ناف کے نیچے ہاتھ پہنچا کے دکھائے، پہنچا سکتے ہیں؟ رکوع کرنا پڑے گا پہنچانے کے لیے، نہیں پہنچا سکتے. تو سینے پر ہاتھ رکھیں. سینے کے بارے میں ایک وضاحت یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سینہ چیرا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو سینہ چیرنے والی جو حدیثیں ہیں ان میں ناف کے اوپر سے چیرنے کا ذکر ملتا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر کا سارا حصہ گلے کے نیچے تک کیا کہلا سکتا ہے؟ سینہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب علماء زیادہ تر ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ سینے پہ کیوں نہیں باندھ رہے ہیں. دراصل فوق السرہ جو بھی ہے وہ صدر پر اطلاق ہے اس کا، یعنی اس پر صدر بولا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا تھا. بتائیے یہ سینہ ہے، یہ چیرا جا سکتا ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالنے کے لیے چیرا تو یہاں سے نیچے سے گیا نا، اور کیا کہا گیا؟ پیٹ چیرا گیا. یہ ہے حدیثوں میں؟ نہیں. کیا ہے؟ شق صدر، سینہ چیرا گیا. تو ناف کے اوپر کا جو بھی حصہ ہے وہ اس پر صدر بولا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حنبلی فقہا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور شافعی فقہا گلے کے نیچے ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک؟ یعنی حنبلی فقہا کہتے ہیں کہ سینے کے سب سے نچلے حصے میں باندھو، اور شافعی فقہا کہتے ہیں سینے کے سب سے اوپری حصے میں. شافعی فقہا ایسے ہاتھ باندھ، وہ نحر والی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ٹھیک؟ تو بہرحال یہ پورا حصہ ناف کے اوپر سے یہاں تک سینہ ہے. آپ اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں گے. یہ حالت قیام میں انہیں جو چیزیں کرنی تھی عمل کے طور پر یہ آپ کے سامنے واضح ہیں بالکل. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ ثنا. اس کا نام ثنا نہیں ہے، اس کا نام استفتاح ہے. کیا نام ہے؟ استفتاح. مشہور ہے ثنا پڑھیں گے. ثنا کہاں سے آ گیا؟ بہرحال اس کا نام استفتاح ہے. استفتاح میں سبحانک اللہم و بحمدک جو مشہور ہے وہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم سے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا ثابت ہے صحیح بخاری سے. اور بعض قابل قبول احادیث میں اس کے علاوہ چیزیں بھی استفتاح کے طور پر پڑھنا ثابت ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھنا ثابت ہے. بعض روایت میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ پڑھنا ثابت ہے. بہرحال 2 سب سے مضبوط ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اور اللہم باعد بینی. ان میں بہتر یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیے تاکہ آپ کی نماز مکمل بھی ہو اور مختصر بھی ہو، لمبی نہیں ہو جائے. اور جب آپ تنہائی کی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہم باعد بینی پڑھیے تاکہ آپ کی نماز لمبی ہو، پرسکون ہو. ٹھیک ہے؟ اکیلے کی نماز میں اللہم باعد بینی پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور باجماعت نماز میں سبحانک اللہم پڑھنا زیادہ. ایک بات کامن یاد رکھیں، جو بھی کام آپ عبادت کے طور پر کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ وہی کریں گے جہاں ثابت ہے. جو بھی کام آپ عبادت کے طور پر کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ وہی کریں گے جہاں ثابت ہے. اور جو کام آپ عادت کے طور پر کریں گے ان میں ہر کام سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کو اٹھانی ہے، کوئی چیز رکھنی ہے، کوئی گاڑی چلانی، کچھ بھی کرنی، وہ عادات میں سے، عبادات کے لیے وہ نہیں ہے. آپ ان میں سے ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ کہیں. مگر جو بھی چیز آپ عبادت کے لیے کرنے جائیں گے تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ تبھی کہیں گے جب وہاں بسم اللہ پڑھنے کا یہ نہیں ہو کہ بھائی نماز شروع کر رہا ہوں ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہونی تھی، بسم اللہ سے کیسے شروع کری؟ آپ نے مائک میں آواز سنی ہوگی کہ مائک آن کر کے لوگ کھڑے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا، اس کے بعد اللہ اکبر اذان ہوتی، اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سبھی کرتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جبکہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں، ہم عبادات میں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن نہیں کر سکتے، کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. واضح ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں گے نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ ثابت
نہیں ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، وضو بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے. ٹھیک، اب یہ آپ کے دماغ میں شک آئے گا، ارے سبحان اللہ، چل بسم اللہ، سبحانک اللہم، کیوں آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہاں ثابت. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. پھر آپ کہیں گے میں تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہوں. جی نہیں، عبادات میں وہی بسم اللہ کہیں گے جہاں ثابت. سبحانک اللہم انہوں نے پڑھ لیا. اب یہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کریں گے، پھر قرآن مجید میں جو بھی میسر ہو وہ پڑھیں گے. 3 آیتوں والی بات مشہور تو ہے مگر ثابت نہیں، مگر مشہور اس لیے ہے کیونکہ قرآن میں سب سے چھوٹی سورہ 3 آیت کی ہے، اس سے چھوٹی سورہ قرآن میں نہیں ہے. یا تو 3 آیت والی سب سے چھوٹی سورت، یا اس کے بقدر کچھ بھی 1 آیت بھی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ فقرؤ ما تیسر من القرآن پر عمل ہو جائے گا. تو سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کہیں، بسم اللہ کہہ کر آپ کوئی بھی ایسی صورت یا کہیں سے بھی کچھ آیتیں تلاوت کریں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رکوع میں جائیں. ٹھیک ہے، پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کریں گے. رفع الیدین کا طریقہ بالکل وہی ہوگا جو پہلی بار کیا تھا. اب رکوع میں ان کو بھیجنے سے پہلے میں رکوع کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بتا دوں، سب لوگ اچھی طرح سن لیں. رکوع میں کمر کے برابر پیٹھ ہونی چاہیے اور پیٹھ کے برابر سر. یہ جو قیام میں تھے نا، ایک چیز رہ گئی، قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ ہوگی، قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ ہوگی، مگر نماز میں 2 ہی جگہ نگاہ کی حد باندھی گئی ہے، قیام میں سجدے کی جگہ اور تشہد میں اشارے پر. یہ نہیں کہا گیا کہ رکوع میں دونوں پیروں کے انگوٹھے پر نظر ہو کیونکہ وہیں سے روح نکلتی ہے، یہ ہمیں تو کہیں نہیں مل پایا. ٹھیک، اور سجدے میں ناک پہ نظر ہونی چاہیے کیونکہ ناک ہی سب سے پہلے مٹی میں ملے گی، ایسی کوئی چیز ہمیں شریعت میں نہیں مل پائی. رکوع میں آپ کی نگاہ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتی، جہاں نگاہ جائے کوئی مسئلہ نہیں. رکوع میں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کمر کے برابر پیٹھ ہونی چاہیے اور پیٹھ کے برابر سر. اصل میں سجدے کی جگہ دیکھنے کے لیے لوگ سر اٹھا لیتے ہیں اونٹ کی طرح، وہ غلط ہے. یاد رہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رکوع میں جس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی اس کی نماز نہیں ہوئی، جبکہ ہم اسے زیادہ سیریسلی لیتے نہیں ہیں. رکوع میں کس کی پیٹھ سیدھی کس کی نہیں، ہم بالکل سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوگی اس کو ہم سیریسلی لیتے ہیں، جبکہ بالکل حکم ایسے ہی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو جس کی پیٹھ رکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں ہوئی، مستقیم نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں. یہ بات آئی. ٹھیک، تو کمر کے برابر پیٹھ، پیٹھ کے برابر سر، سر پیٹھ کے برابر ہو یہ زیادہ ضروری ہے. نگاہ کہاں ہے یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر، دونوں ہاتھوں کے پنجے کھول کر، انگلیاں کھول کر دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور دونوں ہاتھ بالکل کمان کے تانت کی طرح سیدھے کھینچے ہوئے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رکوع میں کمر کے برابر پیٹھ، پیٹھ کے برابر سر، دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑے ہوئے ہوں گے. ہم لوگ زیادہ تر دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ دیتے ہیں. دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور دونوں ہاتھ بالکل کمان کی طرح، وہ جو کمان کا جو تانت ہوتا ہے نا کیسا کھینچا ہوا ہوتا ہے بالکل ویسا ہاتھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اب آپ رکوع کر کے دکھائیں. صحیح ہے؟ تھوڑا سا گھٹنا اور پکڑا جا سکتا ہے اور اس بات کا دھیان رہے کہ یہ سر بالکل اوپر نہ اٹھے. اچھا کوئی ایک صاحب اور آ کے دکھائیں. اصل میں ایسا ہے نا، رکوع میں ہم سیدھے ہیں یا نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ کسی اور کو پتہ چلتا ہے نا. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ چاہے اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو یا اپنے دوست کو اپنے بھائی کو ایک بار رکوع کر کے دکھائیں اور پوچھیں کہ پیٹھ میری سیدھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دکھائیں گے آپ؟ ہاں میں یہ کہنے ہی جا رہا تھا ابھی بتاتا کہ یہ طریقہ ان کے لیے ہے جو بالکل صحت مند ہے. دیکھیے اسلام کے جس حکم پر عمل کرنا جس کے لیے ممکن نہ ہو اس پر سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، اس پر سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. کیونکہ شریعت کا بالکل بنیادی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار کسی کو
نہیں بناتا، طاقت سے زیادہ بوجھ کسی پر نہیں ڈالتا۔ یہ طریقہ ان کے لیے ہے جو بالکل فٹ ہیں، صحت مند ہیں، نارمل ہیں۔ اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو وہ اصل سے قریب جانے کی کوشش کریں گے، جتنا قریب وہ جا سکتے ہیں، ٹھیک؟ یہ اصل طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب تک جا سکتے ہیں اور وہ نہیں گئے تو ان کے رکوع میں کمی رہ گئی، مگر اگر نہیں جا سکتے تو کھڑے بھی آپ صرف دل میں ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں اب رکوع کر رہا ہوں، میں اب سجدہ کر رہا ہوں۔ ناممکن کے لیے زبردستی نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ ان کا طریقہ ہے جو بالکل صحت مند ہے۔ مگر جن کو پریشانی ہے وہ اصل کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، جتنا قریب وہ جا سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ ہاں، اگر کوئی اتنا نہیں جھک سکتے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اتنا جھکے جتنا جھک سکتے ہیں۔ کوئی سوال اس بارے میں واضح ہے؟ جی، یہ رکوع ہو گیا۔ سب لوگ رکوع کر کے ضرور اپنے ساتھیوں کو دکھا کے کنفرم کر لیں، اور سر عام طور پر یا تو نیچے چلا جاتا ہے، کچھ لوگ بالکل نیچے کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جھکنے کے لیے وہ گھٹنے سے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، گھٹنے سے بھی نیچے جا کے پکڑتے ہیں تاکہ خوب جھک جائیں۔ اتنا نہیں جھکنا ہے، کمر کے برابر پیٹھ، پیٹھ کے برابر سر۔ واضح ہے؟ اب اس کے بعد رکوع میں یہ تسبیحات پڑھیں گے، ٹھیک؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سب سے مختصر تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تسبیحات شریعت سے ثابت ہیں۔ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور تسبیحات ثابت ہیں۔ آپ ان میں سے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا شریعت سے ثابت ہے، مگر زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں بنائی گئی ہے۔ عام طور پر ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ 3، 5، 7، 9، 11 ایسے کریں، مگر کم سے کم 3 بار تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی توجہ گنتی میں لگ جائے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں جائیے اور سبحان ربی العظیم کہنا شروع کریے، کتنی بار بھی ہو جائے آپ کو گننے کی ضرورت، آپ کی توجہ گنتی پہ نہ لگ جائے، آپ اپنی توجہ نماز میں لگائے رکھیے۔ گنتی تو جب ہے جب آپ تنہا ہیں، کم سے کم 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں تب، زیادہ تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بیجوڑ ہے، بیجوڑ کو پسند کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر نماز میں آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، گنتی میں توجہ نہ دیں۔ امام جب تک رکوع میں ہے آپ تسبیح پڑھتے رہیں۔ واضح ہے؟ اس کے بعد یہ رکوع سے اٹھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ قومہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ قومہ۔ رکوع سے اٹھ کر یہ قومہ، یہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ ہے۔ پھر ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، یہ 3 صیغے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ان تینوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر انہیں اختیار ہے کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، چاہیں تو فضیلت کے لیے پڑھیں، نہیں پڑھیں تو ثواب نہیں حاصل ہوگا، چاہیں تو فضیلت کے لیے پڑھیں۔ واضح ہے؟ یہ جو قومہ ہے ان کا رکوع کے بعد والا، اس قومے میں دونوں ہاتھ باندھ لینا یا دونوں ہاتھ چھوڑ دینا، اس بارے میں عرب اور ہندوستان کے محققین علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف میں گئے بنا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جس بات پر عمل ہو اسی پر قائم رہنا زیادہ مناسب ہے۔ دیکھیے، شریعت میں ایک سے زیادہ چیزوں کی گنجائش اگر ہو تو انہی چیزوں پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے جن چیزوں پر پہلے سے معاشرہ چل رہا ہے، کیونکہ نئی چیز کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں دشواری ڈالنے کی تب ضرورت ہے جب لوگ غلط کر رہے ہیں، جب لوگ غلط کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ زبردستی نئی چیز کے ذریعے ہاں ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں، یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں دلائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر ہماری جماعت کے اکابر علماء ان دونوں ہی چیزوں کے قائل ہیں۔ تو اگر ہمارے یہاں ارسال پر عمل ہے تو ارسال کر لیں، سعودی عرب میں عام طور پر وضع پر عمل ہے، وہاں وضع کر لیں، کیونکہ عام لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اچھے کام بھی صرف اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں عوام تشویش میں نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو گرا کے اچھے سے دوبارہ بنا دوں، مگر تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، کہیں وہ غلط نہیں سمجھ بیٹھیں کہ لوگ اب یہ آئے تو انہوں نے کعبہ کو ہی گرا دیا۔
تو ارادہ بہت اچھا تھا، مگر لوگ پریشان نہ ہوں اس لیے آپ نے اچھے ارادے کو بھی ملتوی فرمایا تھا، اور یہ ایک بار نہیں، زندگی میں کئی بار ہوا ہے۔ ہماری خواہش عام طور پر کیا رہتی پتہ ہے کہ لوگوں کو سب کچھ پتہ چل جائے، بھائی وہی چیز معلوم کرائیے جو لوگ ڈائجسٹ کر سکیں، ہضم کر سکیں۔ ہاں اگر کوئی غلط عمل ہے تو پھر لوگوں کو کیا لگے گا نہیں لگے گا کوئی سوچنے کی ضرورت ہے، پھر تو آپ صحیح پر عمل کریے اور غلط کو ختم کریے، لیکن اگر گنجائشیں ہیں تو وہی اپنائیے جس پر پہلے سے لوگ قائم ہوں۔ ہاں کہہ کر بھی باقی چیزیں معلوم کرائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز جنازہ کے لیے کہتے ہیں جہری پڑھائیے، لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ تو چلے یہ بھی سنت ہے۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سری نماز جنازہ پڑھتے تھے، اکثر سری پڑھتے تھے۔ جہری کب پڑھتے تھے؟ تو اکثر پڑھتے تھے، اکثر پر عمل کریں۔ رہی بات بتانے کی تو یہ بتایا جا سکتا ہے، جنازے سے پہلے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جہری نماز جنازہ بھی ثابت ہے، اور جہاں لوگوں کو تعلیم دینا مقصد ہو وہاں جہری پڑھائی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل تھا اسی پر عمل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر یہ قومہ ہو گیا، اب یہ قومہ کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ اصل میں ٹائم، خیر سلام پھیرنے سے پہلے تو نماز نہیں شروع کرائیں گے انشاءاللہ۔ سجدے میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ سن لیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے یہ پہلے ہاتھ رکھیں گے یا پہلے گھٹنا، یہ بھی اختلافی مسائل میں سے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عرب کے محققین علماء پہلے گھٹنا رکھنے کے قائل ہیں، اور ہندوستان کے محققین علماء پہلے ہاتھ رکھنے کے قائل ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، اس حدیث میں دو جملے ہیں اور دونوں جملے آپس میں میچ نہیں کرتے، دونوں جملے آپس میں میچ نہیں کرتے۔ کیسے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح نہ بیٹھو اور اپنے ہاتھ پہلے رکھو۔ ٹھیک ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو اور گھٹنے سے پہلے کیا رکھو؟ ہاتھ رکھو، یہ الفاظ ہیں۔ اب عرب علماء کہتے ہیں کہ بھئی اونٹ تو رکھتا ہی پہلے ہاتھ ہے، تو پھر اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو پھر ہاتھ رکھو، تو تقریباً عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہاتھ گھٹنے سے پہلے رکھو یہ والا جو لفظ ہے یہ مضطرب ہے، یہ مقلوب ہے، یہ لفظ بدل گیا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے گھٹنا رکھو پھر ہاتھ رکھو وغیرہ۔ ہمارے یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ رکھتا ہی پہلے گھٹنا ہے لہذا ہمیں ہاتھ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مسئلے میں کوئی دونوں ہاتھ رکھتے ہوں یا کوئی دونوں گھٹنے رکھتے ہوں تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے یا بہت زیادہ انہیں غلط کہنے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ عام طور پر ہندوستان کے سلفی علماء کا عمل پہلے ہاتھ رکھنے پر ہے۔ میں بھی پہلے ہاتھ رکھتا ہوں اور میں ہاتھ رکھنے کی ہی تعلیم دیتا ہوں، مگر یہ بتانا میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پہلے گھٹنا رکھتا ہے تو ہمیں یہ نہیں لازم نہیں ضرورت کہ ہم اسے غلط کہیں یا غلط سمجھیں، کیونکہ اکابرین علماء باقاعدہ یہ برکل بعیر سے لے کر ہے نا اونٹ کے بیٹھنے کے طریقے کو لے کر گھٹنا رکھنے کے بھی قائل ہیں، ہاتھ رکھنے کے قائل۔ ہم ہاتھ رکھتے ہیں لہذا ہاتھ ہی رکھوائیں گے، وہی کہیں گے کہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں، لہذا یہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھیں گے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، اگر پیشانی اور ناک کو ایک سمجھیں تو، اور دونوں کو 2 سمجھیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 8 ہو جاتا ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے، ہماری پیشانی ناک سمیت زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، اور ٹکی ہوئی ایسے کہ ہم صرف ٹیک نہ دیں، مطلب خالی ٹچ نہیں کر دیں۔ آپ نے سنا ہوگا نرم گدوں پر نماز نہیں ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں ایسا جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ نرم گدوں پر آپ سر ٹکائیں گے تو سانس بند ہو جائے گی، ٹھیک، اور خالی ٹچ کر کے رکھیں گے تو سجدے میں آپ کی پیشانی صرف زمین پر ٹک جائے گی نہیں، آپ کو اچھی طرح سے ٹکانا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گدے میں نماز ہو جائے گی، اگر وہ ہارڈ ہے جہاں آپ اچھی طرح ٹک پا رہے ہیں تو ہو جائے گی، اور اگر اتنا نرم ہے کہ آپ اگر اچھے سے ٹکائیں تو سانس ہی رک جائے، ناک ہی بند ہو جائے، پھر اتنی نرم چیز پر نماز نہ قائم کریں، کیونکہ پھر سجدے کا یہ آثار سجود ایسی چیزوں پر تو ہو ہی نہیں سکتے، پھر سجدے کا نشان تو ایسی چیزوں پر کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا سر ہمیں خالی ٹچ نہیں کرنا ہے بلکہ اچھی طرح ٹیکنا ہے، ٹھیک، پیشانی ٹک جائے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، اور دونوں قدم زمین پر ہوں، ٹھیک۔ پھر سے میں بتاؤں کہ سجدے میں دونوں قدم آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے یا کھلے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں بھی علماء کا تھوڑا سا
تو اختلاف ہے۔ البتہ ہمارا عمل دونوں قدم ملانے پر ہے، میں یہی کرتا ہوں اور یہی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو میرے ہاتھ میں آپ کے دونوں قدم آئے اور آپ حالت سجدہ میں تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دونوں قدم ایک ساتھ ایک ہاتھ میں تبھی آ سکتے ہیں جب دونوں قدم ملے ہوئے ہوں، مگر علماء نے اور توجیحات کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ سجدے میں دونوں قدم ملے ہوں۔ بہرحال اگر کوئی الگ رکھتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اگر کوئی ملا کر رکھتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، ہمارا عمل ملا کر رکھنے پر ہے، لہذا ہم اسی کو ترجیح دیں گے۔ سجدے میں آپ کے دونوں قدم ملے ہوئے ہوں اور دونوں قدم کی انگلیاں 1 2 3 4 5 جتنی انگلیاں ممکن ہوں وہ قبلہ کی طرف مڑے ہوئے ہوں۔ وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے لوگوں کے پیر اٹھے ہوئے ہیں، قدم اٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح طریقہ سجدے کا نہیں ہے۔ آپ کے دونوں قدم زمین پر ٹکے ہوئے ہونے چاہیے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے اور دونوں قدموں کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور آپ کو دونوں کوہنی زمین سے اوپر رکھنے ہیں اور دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں، مگر تنہا نماز میں۔ جماعت کی نماز میں آپ صف میں ہیں تو جلدی سے سجدے میں جا کے پھیل نہیں جائیں گے کہ باقی کوئی سجدہ کرے نہ کرے میں پہلے پھیل جاؤں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں فرماتے تھے کہ اپنے ساتھی نمازی کے لیے نرم ہو جاؤ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کی نماز میں کوہنیوں کے ذریعے آپ اپنے ساتھی نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ سجدے میں خیال رکھنے والی چیزیں ہیں۔ پہلے ہاتھ رکھتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم زمین پر ٹکا کر سجدہ کریں گے، کوہنیاں زمین سے اوپر ہو اور دونوں بازو جو ہیں پہلوؤں سے الگ ہوں۔ جماعت کی نماز میں اتنے ہی الگ ہوں جتنا آسانی سے ممکن ہے۔ تنہائی کی نماز میں آپ اچھی طرح الگ رکھیں، مگر جماعت کی نماز میں زبردستی پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ واضح ہے؟ اب سجدہ کر کے دکھائیں۔ دیکھیں آپ سب لوگ ان کو سجدہ کرتے ہوئے قدم ملا لیں۔ یہ اگر ممکن ہو ایک بار سجدے سے اٹھیں، اگر ممکن ہو تو یہ دونوں ہاتھ بھی بالکل قبلہ کی طرف متوجہ کر کے رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں اور ممکن ہو تو دونوں ہاتھ بھی قبلہ کی طرف سیدھا کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یاد رہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پیٹھ سجدے میں بھی سیدھی ہونا ضروری ہے۔ رکوع اور سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ ہو تو نماز نہیں۔ پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں سجدے سے، کتنی دیر رہیں گے؟ آپ پیٹھ سیدھی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ ذرا دور کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل گھٹنے کے پاس ہی اور وہ بالکل راؤنڈ سے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ دور جائیں گے تو اگلی صف میں پہنچ جائیں گے، تو آپ سجدہ اپنے گھٹنوں کے بہت قریب بھی نہ کریں اور بہت دور بھی نہ جائیں، بلکہ درمیانی مسافت میں آپ سجدہ کریں تاکہ آپ کی پیٹھ اچھی طرح سے سیدھی ہو جائے۔ سجدے کی باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ اب یہ سجدے کے بعد جو اٹھیں گے اس کو جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلسہ میں اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر یا دونوں گھٹنوں پر رکھ لیں گے، دونوں کی گنجائش ہے۔ اس دوران یہ رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح رہ گئی تھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کم سے کم ہے، اس کے علاوہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح اور دیگر تسبیحات بھی سجدے میں پڑھنا ثابت ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور دیگر سورت سے پہلے بسم اللہ کے علاوہ کہیں بسم اللہ کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی 1 رکعت مکمل ہو گئی، 1 رکعت۔ اب یہ 1 رکعت کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو ضروری ہے کہ اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت کریں۔ کیا کریں؟ جلسہ استراحت کا مطلب ایک بات اور رہ گئی، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ داہنا پیر کھڑا کریں گے اور بایاں پیر بچھا کر بیٹھیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق دونوں سجدوں کے درمیان دونوں پیر کھڑا کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس کو اقعاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان دونوں پیر کھڑا کر کے بھی، دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے تو دونوں پیر کھڑا کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور تشہد میں بیٹھنے کی طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جلسہ استراحت کریں گے، یعنی 2 سجدے سے جب اٹھیں گے تو اتحیات کی طرح اتنی دیر بیٹھیں گے کہ تمام جوڑ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں، پھر زمین پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب یہ ہاتھ ٹیکنے کی کیفیت آٹے والی جو ہیں، بعض ایسا بند بعض کھلا، یہ اہم نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں، اہم یہ ہے کہ ہاتھ
زمین پر ٹیک کر اٹھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ہاتھ کھلے ٹیک کر اٹھتا ہو یا بند ٹیک کر اٹھتا ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رہے بند والی بات ایک صحابی کے اثر سے ثابت ہے، جس کو بعض محدثین نے قابل قبول کہا ہے، بعض نے نہیں کہا ہے، مگر زیادہ اہم زمین پر ٹیکنا ہے، اس پر خاص خیال رہے، کیونکہ دیگر فقہا کے نزدیک تیر کی طرح صدور قدمہ ہی کھڑا ہو جائے، یعنی دونوں قدموں کے بل سے کھڑا ہو جائے، زمین پر نہ ٹکے، وہ والا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ جلد سے استراحت کر کے زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر اس کے بعد اٹھیں۔ یہ دوسری رکعت کے لیے اٹھ گئے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اٹھ جائیں، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، بغیر رفع یدین کے ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی سورت یا کچھ آیتیں پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ویسے ہی رکوع سجدے ساری چیزیں کریں گے جیسے پہلی رکعت میں کری تھی۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، کتنی؟ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اب یہ اتحیات میں بیٹھیں گے، کس میں؟ بیٹھ گئے۔ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنا قدم کھڑا ہو اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ اب آپ قبلہ کی طرف ہو جائیں تاکہ پیچھے سے لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ یہاں لوگ عام طور پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ داہنا قدم کھڑا کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے، یا تو ان کے پیر پیچھے چلے جاتے ہیں یا دونوں پیر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت میں ایسی تعلیم تو نہیں ہے، داہنا قدم کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو محسوس کرا دوں، حدیث میں داہنا قدم کھڑا کرنے کے لیے نصب کا لفظ آیا ہے، اور نصب کا معنی زمین میں گاڑنا ہوتا ہے، جیسے جھنڈا نصب کر دینا، جھنڈا گاڑ دینا۔ تو پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اور کوئی بیٹھ کے دکھائیں گے ان سے زیادہ سیدھا کر کے؟ دکھائیں گے کوئی اتحیات میں بیٹھ کے ان سے زیادہ سیدھا کر کے؟ 1 منٹ میں دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہے، ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو ہمارا پیر اتنا سیدھا ہونا چاہیے کہ بالکل گڑ گیا زمین پہ، دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہو جائیں اور پیر ایسے نصب ہو جائے، گڑ جائے بالکل۔ دیکھ پا رہے ہیں سب لوگ جی؟ اب ممبر پہ اتحیات میں کیسے بیٹھ جائیں گے؟ ہاں ارے نہیں، آپ کھڑے ہو کر دیکھ لیں، وہاں جگہ نہیں ہے، وہ ساتھ دیکھ پا رہے ہیں جی؟ جی یہ ہو گیا، انہوں نے اتحیات کر لی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اب آپ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ قدم داہنا قدم بالکل کھڑا، بائیں قدم پر بیٹھ جائیں، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں یا دونوں رانوں پر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ اتحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک۔ بعض علماء کے نزدیک اتحیات پڑھ کر اٹھ جائیں گے، اور بعض علماء کے نزدیک درود بھی پڑھیں گے۔ درود پڑھنے والی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے۔ پہلی 2 رکعت کے بعد بھی، یعنی پہلے اتحیات، پہلے تشہد میں بھی اتحیات کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے والی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے، مگر ہم شدت کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی اتحیات پڑھ کر اٹھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں رہے گی، مگر شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اتحیات میں درود نہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ہے نا؟ قعدہ میں درود پڑھنا ہے، چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو، ٹھیک؟ تو 2 رکعت کے بعد بھی، بلکہ دوسری جگہ تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد اتنا بھی کہہ دیا تو جی، اور یہاں مکمل درود پڑھنے کی بات ہے۔ آپ 2 رکعت کے بعد بھی اتحیات اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، اتحیات کے بعد آپ درود سے پہلے اگر صرف اتحیات پڑھ کر اٹھنا چاہتے ہیں تو خالی اتحیات پڑھ کر کوئی ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کر بھی اٹھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ دعا بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ پھر سے اٹھائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ باندھ لیا؟ تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ مگر یاد رہے، اگر نماز ظہر اور عصر کی ہے، اگر نماز ظہر اور عصر کی ہے تو جان بوجھ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کبھی کبھار ظہر اور عصر کی تیسری چوتھی رکعتوں میں سورت پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد دلا دوں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا اندازہ لگایا تو آپ نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیت کے بقدر پڑھا، اور ظہر کی بعد کی 2 رکعتوں میں 15 آیت کے بقدر، ٹھیک ہے؟ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیت کے بقدر، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں
7 آیتوں کے بقدر پڑھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ظہر کی 4 رکعتوں میں اور عصر کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت بھی پڑھ لیا کرتے تھے، قرأت بھی کر لیا کرتے تھے، مگر مغرب اور عشاء کی آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں۔ واضح ہے؟ اب انہوں نے رکوع کیا اور سجدے کیے، تیسری رکعت ویسی پوری کی جیسے پہلے کی رکعتیں پڑھی تھی، پھر یہ جلسہ استراحت کرتے ہوئے ہاتھ ٹیکتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اگر 4 والی نماز ہے، اگر 3 والی نماز ہے تو بیٹھ جائیں گے، چوتھی رکعت والی نماز ہے تو ایسے ہی جلسہ استراحت ہاتھ ٹیک کر اٹھیں گے، چوتھی رکعت بغیر رفع دین کے ہاتھ باندھ کر پڑھیں گے، ٹھیک، اور پھر یہ بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ آخری رکعت میں بیٹھ رہے ہیں جہاں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ آخری رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے پیر کو کھڑا کر لیں گے اور بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے، جسے تورک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تورک، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، مگر عادت بنانے پر کچھ دنوں میں بن جائے گی، نہیں بنانے پر زندگی بھر نہیں بنے گی۔ اتحیات میں بیٹھنا عام طور پر لوگوں کے لیے کٹھن ہوتا ہے، پیر کھڑا ہی نہیں کرتے، کبھی کوشش نہیں کرتے، کبھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ مدرسے میں علماء بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگوں کے پیر تو بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اتحیات وغیرہ میں ہمارے پیر سیدھے ہونے کا کریڈٹ ہمیں حاصل نہیں ہے، ہمارے کن کو حاصل ہے؟ اساتذہ کو۔ وہ نماز میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں اسی وقت سیدھا کرا، اگر مدرسے میں نہیں گئے ہوتے اور گاؤں گھر میں ہی ہم نے نمازیں سیکھی ہوتی تو شاید ہمارے بھی قدم اتنے سیدھے نہیں ہوتے، مگر وہاں کرا دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم سب لوگ پریکٹس کریں گے تو ہمارے بھی قدم ہو جائیں گے سیدھے۔ داہنے قدم بالکل سیدھا رکھیں اور بایاں قدم جو ہے داہنے قدم کے نیچے سے نکال کر ایسے بیٹھیں۔ ان کو دیکھ پا رہے ہیں یا پلٹا دیا جائے؟ یہ دیکھیں، دائنا قدم بالکل کھڑا اور بایاں قدم داہنے قدم کے نیچے سے انہوں نے نکالا ہے اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ ہو گیا؟ یہ تیسری یا چوتھی رکعت میں آخری رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ دیکھ پا رہے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک، اس میں بیٹھنے کے لیے یاد رہے کہ بعض روایات کے مطابق بائیں ہاتھ پر ٹیک لگانے کا ذکر بھی ملتا ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے پر انسان کا ویٹ اس طرف ڈھلنے لگتا ہے، تو بائیں ہاتھ پر ٹیک لگانے کا ذکر بھی بعض روایت میں موجود ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ بیٹھ گئے۔ اب آپ سیدھے ہو جائیے اور سب سے خطرناک مسئلہ سمجھیے، آخری مسئلہ، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک بات جان بوجھ کر روکی تھی، وہ انگلی ہلانے والی بات۔ ٹھیک، آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہوں یا 3 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہوں یا 4 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہوں، ٹھیک، جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جب بھی آپ بیٹھیں تشہد میں بیٹھیں گے، تو تشہد میں بیٹھتے ہی آپ کریں گے کیا کہ بیچ کی انگلی کو سب سے موٹی انگلی سے ملا کر راؤنڈ بنا لیں گے، حلقہ بنا لیں گے۔ یہ حلقہ بن گیا۔ کیا بنا لیں گے؟ حلقہ، راؤنڈ بنا لیں گے۔ اخیر کی دونوں انگلیوں کو بند کر لیں گے، اخیر کی دونوں انگلیوں کو بند کر لیں گے۔ اور یہ کون سی انگلی ہے؟ یہی مسٹیک، شہادت کی انگلی نہیں ہے، یہ سبابہ ہے۔ کیا ہے؟ دراصل یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ پورے سماج کو بتایا گیا ہے، اسی لیے سماج اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ اس سے ہمیں شہادت دینی ہے۔ اشہد ان لا الہ پر اٹھانا ہے، الا اللہ پر گرا لینا ہے، کیونکہ اس انگلی کا نام کیا رکھ دیا؟ شہادت۔ شریعت میں اس انگلی کو شہادت کی انگلی کہیں نہیں کہا گیا ہے، یہ شہادت کی انگلی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبابہ ہے۔ باقاعدہ احادیث میں اس کا نام کیا ہے؟ سبابہ۔ شہادت کی انگلی ذہن میں ہے تو کوئی کہتا ہے اشہدو میں اٹھاؤ، کوئی کہتا ہے الا اللہ میں اٹھاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں میں اٹھاؤ، کوئی اور اٹھا کے گرا لو۔ یہ بھول جائیے، یہ شہادت کی انگلی نہیں، سبابہ۔ اور یہ سبابہ کیا ہے؟ عربی میں سب کا معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، اور دیسی بھاشا میں کہیں تو گالی دینا۔ عربی میں سب کا معنی ہوتا ہے گالی دینا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کا معنی گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، سب و شتم کیا ہے نا، سب و شتم، یہ بڑی شین کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، یعنی گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا اس نے۔ تو سب کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ دراصل اس انگلی سے ہم شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ملامت کر رہے ہوتے ہیں، شہادت نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں، یہ بتائیے کہ اگر میری کسی سے
نہیں میں اپنی مثال نہیں دے رہا ہوں، نہیں میں چاہتا نہیں نا کہ میری کسی سے لڑائی ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے. میں نے اپنی مثال اس لیے دی، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کسی سے لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے، ٹھیک. اب لڑائی میں ایک دوسرے کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تو کون سی انگلی کا اشارہ کریں گے؟ تو پھر یہی تو سبابہ ہے. کبھی کسی کو دیکھا ہے دیکھ لوں گا ہاں یا دیکھ لوں گا پریشان کر دوں گا کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کبھی نہیں. بہت بہت برا کر رہے ہو، بہت دیکھنا، خبردار وغیرہ، یہ سب بابا ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ سب بابا. یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھیے کہ انسان غصے میں اس کے علاوہ کسی انگلی کا استعمال کرتا ہو، یہ سب ہے، یہ سب بابا ہے، یہ شہادت کی انگلی نہیں ہے. ٹھیک. تو بیچ کی انگلی سے ابہام کو ملا کر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی وسطی کو ابہام سے ملا کر حلقہ بناتے، آخر کی دونوں انگلیوں کو بند کر لیتے اور سبابہ سے کیا کرتے؟ اشارہ کرتے. یہ اشارہ کی بات تو آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم ہر کتاب میں ملے گی، مگر حرکت کی بات صحاح ستہ میں سے صرف نسائی کے اندر، حرکت کی بات صحاح ستہ میں سے صرف نسائی کے اندر ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے کو حرکت دے کر دعا فرماتے، اپنے اشارے کو حرکت دے کر دعا فرماتے. اور میں بغیر کسی وضاحت کے کہوں گا کہ شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک وضاحت ہے، انہوں نے باقاعدہ حرکت کی جگہ طے کر دی کہ آپ پوری اتحیات میں کوئی حرکت نہیں کریں گے. اللہم صلی علی محمد میں ایک حرکت، اللہم بارک علی محمد میں ایک حرکت کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم میں ایک حرکت کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر میں ایک حرکت کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات میں ایک حرکت کریں گے، مسیح دجال میں، یعنی دعا میں آپ حرکت کریں گے. ہم نے مسٹیک کیا کیا ہے؟ ہم نے اشارہ کو شیطان سے کنیکٹ کر لیا. بیہقی کی ایک روایت میں ہے لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ شیطان پر ہتھیار سے زیادہ بھاری ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان پر ہتھیار سے زیادہ بھاری ہے. کون؟ ہم سمجھتے ہیں حرکت، اسی لیے ہم یہ حرکت نہیں کرتے بلکہ لٹرلی شیطان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہتھیار سے زیادہ بھاری مار. دیکھیں بہت اچھی طرح سمجھیں، ممکن ہے آپ مجھ سے خلاف کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، مگر سمجھیں اشارہ کا تعلق شیطان کو تکلیف پہنچانے سے اور حرکت کا تعلق دعا سے. بس ہمارا یہ اشارہ ہی شیطان کو تکلیف دینے والا ہے. مارنے کی بات ہو تو لات چلاتے، انگلی کیوں چلاتے پھر؟ ہاں آپ کو معلوم ہے نا جمرات میں لوگ اسی تصور کی وجہ سے جوتے چپل پہنتے ہیں. حج کے لیے جمرات میں آتے ان کو لگتا ہے شیطان کھڑا، ہم شیطان کو مار رہے ہیں. بھائی کنکری مارنے کا حکم شریعت نے دیا ہے تو کنکری ماری ہے نا، انہیں لگتا ہے کنکری سے چوٹ کے اپنے بولڈر اٹھا کے پھینک دیں. آپ کیوں شریعت بنانے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کے ذریعے دعا فرماتے ہیں. یاد رہے ہماری تشہد میں حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اتحیات میں حرکت انگلیوں کو کیسے لیں. میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ایسے حرکت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ایسے حرکت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ایسے حرکت دے رہے ہیں. یہ سب میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. کیا مطلب کہیں شریعت میں کہیں بھی لفظ حرکت کے علاوہ اس کی کیفیت پر کوئی دلیل کہیں شریعت میں ہو تو لے کر آئی؟ صرف اتنا ہے کہ نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے کو دعا کرتے وقت کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اشارے کو حرکت دیتے وَيَدْعُو بِهِنَّ. ٹھیک، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. اشارے کا تعلق شیطان کو چوٹ پہنچانے سے اور حرکت کا تعلق دعا سے. ٹھیک، لہیہ اشد علی الشیطان من الحدید میں لہیہ کا مرجع جو ہے وہ اشارہ ہے، نہ کہ کیفیت، نہ کہ حرکت. بس اتنا بھی لہذا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم انگلی کو پوائنٹ کر کے رکھیں گے اتحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور جس وقت ہم دعا کر رہے ہیں اس وقت اشارے کو حرکت دیں گے اور اس طرح حرکت دیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ذہن میں رہے کہ آپ اپنے ساتھی نمازی کے لیے نرم ہو جاؤ. آپ کی حرکت نمازی کو پریشان کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. بہت معمولی
حرکت دیجیے اور اس حرکت کے ذریعے دعا کیجیے. اور اگر آپ صرف پوائنٹ کر کے رکھ دیتے ہیں التحیات میں تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں, کیونکہ اشارے کی حدیث تو صحیح بخاری صحیح مسلم ہر جگہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے. ایک مزیدار بات بتاؤں, آپ میں سے جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ سرچ کر لینا. ابو داؤد میں ایک ضعیف حدیث ہے جس میں ہے ولا یحرکوها, آپ اپنے اشارے کو حرکت نہیں دیتے تھے. شاید اس طرف کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ حدیث سند کے اعتبار سے, مگر یہ لفظ موجود ہے کہ لا یحرکوها, آپ اپنے اشارے کو حرکت نہیں دیتے تھے. یہ ابو داؤد میں مگر ضعیف ہے. حرکت دے کر دعا کرتے تھے, یہ صحیح ہے, سنن میں صحیح ہے. اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم ہر صحیح حدیث پر عمل کے قائل ہیں, مگر صحیح حدیث پر اس طرح عمل کے قائل ہیں کہ کسی اور صحیح حدیث کی مخالفت لازم نہ. اگر آپ شدید حرکت دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دیگر تعلیمات کی مخالفت ہوگی. حرکت بھی دیجیے اور نمازی کو پریشان نہ کریے. رامپور کے ایک صاحب گوا گئے, نماز پڑھ رہے تھے, انگلی کو شدید حرکت دے رہے تھے. ایک صاحب نماز نہیں, ان کی پوری نماز انگلی پکڑ کر بیٹھے رہے جیسے صاحب میرا چھوڑ. اور ہم جب دوسری مساجد میں جاتے ہیں تو ہماری انگلیوں کی شدید حرکت وہاں کے نمازیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, کیونکہ وہ لوگ حرکت کے قائل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں زبردستی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کسی بھی عادت سے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو, پریشانی ہو. اس کو سمجھیے کہ اشارے کا تعلق شیطان ہو. ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیں اذان جو ہے نا, اذان شیطان پر بھاری ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے حدیث یا نہیں؟ اور جب اذان ختم ہو جاتی تو وہ واپس آ جاتا ہے. پتہ ہے اس حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ جب اقامت ہوتی تو پھر ہوا چھوڑتا ہوگا, اور جب اقامت ختم ہوتی تو پھر واپس آ جاتا ہے. پھر انسان کے خون دوڑنے کی جگہ میں داخل ہو کر بھولی ہوئی چیزیں ہے پوری حدیث. اب میں آپ کو ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اذان کہیں گے شیطان کو بھگانے کے لیے اوپر کا لاؤڈ اسپیکر کھول کر کہ دور تک شیطان بھاگ جائے. آپ اقامت اسی ٹون میں اسی اسپیکر پر کیوں نہیں کہتے ہو تاکہ شیطان اتنی دور پھر سے بھاگ جائے؟ کیونکہ اقامت سے شیطان بھاگتا ہے یہ الگ بات ہے, مگر اقامت کا مقصد ہے مسجد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اطلاع کرنا کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے. اقامت کا مقصد محلے کو اطلاع کرنا نہیں ہے. اذان کا مقصد محلے کو اطلاع کرنا تھا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, اب محلے چھوڑو اور کہاں آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. لیکن مسجد میں وضو کر لیا, سنتیں پڑھی, سب کر لی, جماعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اقامت کہتے ہیں. اقامت سے شیطان بھاگتا ہے نا, تو اگر آپ ایسے ایسے کر کے شیطان کو مار رہے ہیں تو پھر اذان کی طرح اقامت بھی اتنی زور سے کہیے کہ بھاگے اتنی دور تک. کہتے ہیں کئی دنیا کی کسی مسجد میں اذان کے طور پہ اقامت ہوتی ہے, کیوں نہیں کرتے پھر اتنی زور سے؟ بھائی کلمات بھاری پڑتے ہیں, کلمات بھاری پڑتے ہیں. اقامت کی کلمات شیطان پر بھاری پڑتے ہیں, یہ اشارہ شیطان پر بھاری ہے. آپ انہیں اس طرح مارنے کو اگر یہ مارنا ہوتا ہم تو لات منہ سے چلاتے اور ایسا مارتے پکڑ کے ایل بھی نہیں پاتا. ٹھیک, اشارے کا تعلق جو ہے شیطان پر بھاری پڑنے سے, اور حرکت کا تعلق دعا سے. آپ اپنی دعاؤں کے لیے حرکت کیجئے. اور یہ اشارہ جو ہے وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتُهُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اشارے سے نہیں ہٹتی تھی, لہذا آپ اپنی نگاہ تشہد میں کہاں رکھیں گے؟ اشارے. اس کے بعد آپ سلام بھیجیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ داہنی طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف. یاد رہے کہ یہ بھی مشہور ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت کندھے کو دیکھنا ضروری ہے. شریعت میں ہمیں ایسی کوئی پابندی نہیں ملتی. سلام پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع تھا, نماز سے باہر نکلنے کے لیے آپ وہ کام کیجئے جس سے پتہ چل جائے کہ اب آپ نماز میں نہیں ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ 90 ڈگری مڑ کر بالکل کندھے کو ہی دیکھیں. سردیوں میں انسان مفلر وفلر باندھ کر بھاری بھرکم ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بھائی آپ اتنا مڑ جائیے کہ آپ نماز کی حالت میں جتنا مڑنا جائز نہیں تھا, اتنا مڑ جائیے نماز سے باہر ہو گیا, السلام علیکم کہہ کر اتنا مڑ جائیے کہ لگے کہ ہاں اب آپ نماز میں نہیں. ایسے بانی طرف اتنا مڑ جائیے آپ کی نماز پوری ہو گئی. السلام علیکم. ہاں, اگر میری بتائی ہوئی کسی بات پر مزید وضاحت چاہتے ہوں یا کوئی اعتراض ہو تو 2-4 منٹ کا وقت اگر ہو تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن الگ کوئی سوال نہیں. یاد رہے
آج صرف نماز کا طریقہ بتایا گیا، نماز کے مسائل نہیں بتائے گئے، مسائل نہیں، صرف طریقہ نماز پر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں، مسائل پر ہم بات نہیں، نماز کے مسائل نہیں کھلے۔ جب امام صاحب سلام کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ سلام کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے، یاد رہے ہمیں نماز میں ہر کام امام کے بعد کرنا ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرنا ایک عمل ہے، لہذا جب امام دونوں طرف سلام پھیر لیں تب ہم سلام پھیرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے امام رکوع میں چلے جائیں تب ہم رکوع میں جانا شروع کریں گے، امام سجدے میں چلے جائیں تب ہم سجدے میں جانا شروع کریں گے، امام دونوں طرف سلام پھیر لیں تب ہم سلام پھیرنا شروع کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کی رکعت رہ جاتی ہے، وہ بس امام صاحب اس کہتے ہوئے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی ابھی امام نماز سے باہر نہیں گئے ہیں، جب تک آپ امام کی نماز سے باہر نہیں ہو جاتے آپ اپنی نماز کیسے شروع کر رہے ہیں؟ امام دونوں طرف سلام پھیر لیں تب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ واضح؟ تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، شیخ بار بار نہیں آتے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہوگا اذان ہونے کے بعد میں 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا آپ کو، اس میں آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پھر نماز کھڑی کر لی جائے گی۔ یاد رہے شیخ کی طرف سے 2 وضاحتیں مطلوب ہیں۔ مرد و عورت کی نماز میں نماز سے پہلے کی شرائط میں بہت سارے فرق ہیں، ٹھیک؟ عورت کا سطر الگ ہے، مرد کا سطر الگ ہے، عورت کے لیے جگہ الگ ہے، یعنی عورت گھر میں نماز پڑھے افضل ہے، مرد مسجد میں نماز پڑھے ضروری ہے۔ نماز سے پہلے کی چیزوں میں بہت فرق ہے، بہت ساری چیزیں، مگر کیفیت صلاۃ، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کیفیت صلاۃ ہے، اس میں کوئی فرق شریعت میں ثابت نہیں ہے، صرف سجدے میں سمٹنے کی بات بعض روایات میں آئی ہیں، مگر محدثین کے اصول کے مطابق وہ روایات بھی ثابت نہیں ہیں۔ یاد رہے مشہور فرقوں میں باقاعدہ عورتیں الگ ہاتھ باندھیں گی، مرد الگ ہاتھ باندھیں گی، عورتیں ہاتھ بچھا کے سجدہ کریں گی، سمٹ کر ہاتھ بچھا کر سجدہ کریں گی، تورک عورتیں کریں گی، مرد نہیں کریں گے، یہ سب فرق عام طور پر معاشرے میں بتایا جاتا ہے۔ جبکہ یاد رہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز میں فرق کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ شریعت کے سارے حکم مرد و عورت سب کے لیے یکساں ہیں جب تک ان کے لیے الگ سے کوئی بات ثابت نہ ہو جائے۔ اور عام حکم یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کو یہ حکم دیا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز قائم کرو، یہ حکم میری طرح نماز قائم کرو، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، الا یہ کہ اس حکم سے باہر نکلنے کی کوئی بات اتنی ہی مضبوط دلیل سے ثابت ہو جائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سجدے میں سمٹنے والی روایات اس درجے کی نہیں ہیں اور وہ ثابت نہیں ہیں، لہذا مرد و عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ واضح ہے؟ دوسرا یہ کہ کرسی پر نماز کے بارے میں آج کل بہت زیادہ چلن ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی 40 پلس کی عمر کے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ آج سے 10 12 15 سال پہلے مساجد میں کرسی نہیں دیکھی جاتی تھی، لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، گھٹنوں میں پریشانی بھی ہوتی، سب کچھ ہوتی تھی، مگر وہ صف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یاد رہے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکے تو ہم صف میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں تاکہ سجدہ وغیرہ اور جو چیزیں ممکن ہیں وہ کر سکیں۔ کرسی میں ہم بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے لیے ممکن ہیں وہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے کہ ایک شخص کو قیام میں پریشانی ہو۔ اچھی طرح یاد رہے کہ نماز میں الگ الگ رکن ہیں، الگ الگ حصہ ہے، نماز کے جس حصے کی استطاعت ہمیں نہ ہو وہی حصہ ہم سے معاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم رکوع کر سکتے ہیں تو کرسی میں بیٹھ کر خالی تھوڑا سا جھک جانے سے ہمارا رکوع نہیں ہوگا، اگر ہم رکوع کر سکتے ہیں تو ہمیں رکوع کرنا پڑے گا، اگر ہم سجدہ کر سکتے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، قیام کر سکتے ہیں رکوع نہیں کر سکتے، قیام کریے، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائیے، یعنی جہاں پریشانی ہے وہی حصہ ہمارے اوپر سے مائنس ہوگا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی پریشانی سارے کام سب کچھ کر رہے ہیں اور مسجد میں آ کر کرسی پہ بیٹھ جا رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، یہ اصل کے قریب پہنچنے نہیں دیتی۔ یاد رہے شروع سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں کوئی بہت زیادہ سختی کا قائل نہیں ہوں، مگر آپ کو جتلا دوں، یاد دلا دوں کہ دنیا میں ایسے علماء بھی ہیں
جو کرسی پر نماز کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کرسی پر نماز ہوتی ہی نہیں، ایسے علماء بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بعض علماء کرسی کی بہت سخت شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، اور کرسی بالکل آج کل کا چلن ہے، لہذا کوشش یہ کریں کہ اگر نہیں بھی کھڑے ہو سکتے تو صفوں کے درمیان ہی بیٹھ کر جتنا ممکن ہو اتنا اصل کے قریب رہ کر نماز ادا کریں، کرسیوں سے بچیں۔ میں نہیں کہتا کرسی پر نماز نہیں ہوتی ہے، مگر ایسا کہنے والے علماء محققین موجود ہیں، یہ میں آپ کو احساس ضرور دلا دوں۔ کرسی پر نماز بہت اچھی ہے، بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کلوالی ہے نا اور کچھ نہیں؟ بھائی اختتامی کلمات یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاً ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی علماء کرام ہمارے بیچ موجود ہیں جو ہماری گتھیوں کو، مسائل کو اتنی باریکی علمی اور عملی طور پر ہم کو سمجھا پا رہے ہیں۔ ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بے شمار یا کچھ نہ کچھ مسائل میں سے شوپنج میں ہوں گے، جو بھی الحمدللہ تعالیٰ آج اپنی ذہن کو صاف کیا ہوگا۔ تو شیخ ہم شکر گزار ہیں کہ اتنی لمبی مسافت کو طے کرتے ہوئے ہمارے بیچ آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، اراکین کمیٹی کی جانب سے، ہر فرد کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور شیخ محترم کے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر جزیل عطا فرمائے، جزائے خیر۔ اور ہمارے زبیر بھائی کا کہ انہوں نے عملی طور پر آپ کو دکھایا، اذان دے دیں۔